بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام منعقدہ آج کی کل جماعتی سربراہی کانفرنس یہ طے کرتی ہے کہ چونکہ قوم کرونا وائرس سے نبردآزما ہے اور قومی یکجہتی ان حالات میں ناگزیر ہے، ایسے حالات میں NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم جیسے غیر متنازع امور کو زیر بحث لانا اور انہیں متنازع بنانا اور ان میں یک طرفہ ترامیم کرنے کے اقدامات قومی یکجہتی کو سبوتاش کرنے کی شعوری کوشش ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ موجودہ حکومت چونکہ دھاندلی کی پیداوار ایک ناجائز حکومت ہے جو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر خود کو نااہل ثابت کر چکی ہے، اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ غیر معمولی اہمیت کے حامل 18ویں ترمیم میں رد و بدل کرے اور آئین کی پارلیمانی اور جمہوری روح کا خاتمہ کرے اور سابق ڈکٹیٹرز کے اقدامات کا احیاء اور اعادہ کرے۔ نیز چونکہ نئے قومی مالیاتی کمیشن کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، اس لیے اس حوالے سے کسی بھی قسم کی نئی پیش رفت سے حکومت کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی سے متعلق جو صورتحال اس وقت گراؤنڈ پر موجود ہے اور حکومت نے اس حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں یا قومی مالیاتی کمیشن بنایا ہے یا اس کے جو انہوں نے TORs طے کیے ہیں، اس حوالے سے بھی اجلاس نے اس ساری صورتحال پر غور کیا اور فیصلہ کیا کہ 18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے خطرناک ہوگا۔ NFC ایوارڈ میں انتظامی آرڈر کے ذریعے تبدیلی ناقابل قبول ہے۔ نئے وفاق کے آئینی ذمہ داریوں کو صوبوں پر ڈالنا قطعاً قبول نہیں۔ 10ویں NFC ایوارڈ میں ہر صوبے کا ٹیکنیکل بورڈ ممبر، نان اسٹیچوری ممبر اس صوبے کا رہائشی ہو۔ نمبر 4، 10ویں NFC ایوارڈ میں ہر صوبے کا ٹیکنیکل بورڈ ممبر اس صوبے کے گورنر، صوبائی حکومت اور اپوزیشن کے باہمی مشاورت کے ساتھ نامزد کیا جائے۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ فاٹا کے انضمام کے بعد اس کا حصہ بڑھا کر کثیر الاشاریہ فارمولے کے مطابق بنایا جائے۔ 10ویں NFC ایوارڈ میں چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ اور وفاقی وزیر خزانہ پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن وفاقی وزیر خزانہ نہ ہونے کی وجہ سے صدر مملکت نے مشیر خزانہ کو ممبر بنایا ہے، جو کہ غیر آئینی ہے، جبکہ وزارت کی قلمدان جعلی وزیر اعظم کے پاس ہونے سے وہ خود بھی ممبر ہوں گے۔ اس طرح 3 وفاقی نمائندے کمیشن کے ارکان بن جائیں گے، جس سے صوبوں اور وفاق کے درمیان بیلنس باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے مشیر خزانہ کی ممبرشپ غیر آئینی ہونے کی وجہ سے ختم کی جائے۔ 10ویں NFC ایوارڈ میں آئین پاکستان کی دفعہ 160 کے شق 3 کے ذیلی شق A کے تحت صوبوں کا حصہ 57.5 سے بڑھا دیا جائے۔ کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی وبا اور صوبائی حکومت کی غیر سنجیدہ اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ اپوزیشن جماعتوں نے تمام تر اختلافات کے باوجود ریاست کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کا نصب اعلان کیا، بلکہ ملک بھر میں لاک ڈاؤن سے متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن امداد کرتے ہوئے راشن اور نقدی بھی تقسیم کیے، لیکن حکومت نے اپوزیشن کی فراخ دلانہ پیشکش کو ٹھکرا کر اپنے غیر سنجیدہ اقدامات کے ذریعے کرونا وائرس کو پھیلایا۔ کانفرنس اس سلسلے میں سندھ کی صوبائی حکومت کے اقدامات کو سراہتی ہے۔ مشاورتی اجلاس میں فرنٹ لائن پر ڈیوٹی دینے والے ڈاکٹرز، نرسز،
اور دیگر اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ کل جماعتی سربراہی کانفرنس اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مشکلات اور وزارت خارجہ کی بے حسی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے کہ حکومت پاکستان اور وزارت خارجہ نے اوورسیز پاکستانیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نااہلی کا ثبوت دیا ہے، جبکہ وہاں پر ڈیڈ باڈیز کو پاکستان لانے کے لیے ابھی تک کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ اوورسیز پاکستانیوں اور ڈیڈ باڈیز کو لانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، بیرون ملک سفارت خانوں کو 24 گھنٹے کھولا جائے اور ریلیف سینٹر میں تبدیل کیا جائے۔ باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور اسلام آباد ایئرپورٹ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے 24 گھنٹے کھولا جائے اور انٹرنیشنل ایئر لائنز کمپنیوں کو آپریشن کی اجازت دی جائے۔ تمام ایئر ٹکٹس پر 50% ریلیف دی جائے اور بغیر کسی سیاسی سفارش کے انہیں ٹکٹ فراہم کیے جائیں۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں، دینی مدارس کو SOPs کے ساتھ حالات کے مطابق ماہرین کی مشاورت کے ساتھ اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ ٹڈی دل سے متاثرہ زمینداروں اور کاشتکاروں کو ریلیف پیکج دیا جائے۔ خیبر پختونخوا کے بجلی کے خالص منافع KCM فارمولے کے مطابق 500 ارب روپے بقایا جات فی الفور ادا کیے جائیں اور KCM کو کسی طور پر متنازع نہ بنایا جائے۔ حکومت کے اعلان کے مطابق بجلی کے تمام صارفین کو 3 ماہ کی بجلی بل معاف کیے جائیں۔ نیب کی طرف سے اپوزیشن قائدین کے خلاف یک طرفہ مسلسل انتقامی کارروائیاں بند کی جائیں۔ آٹے کی قلت اور مہنگائی، پیٹرول کی قلت اور مصنوعی مہنگائی ناقابل برداشت حد تک بڑھ رہا ہے، جو کہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی انتظامی نااہلی کا ثبوت ہے۔ اس کا فی الفور روک تھام کیا جائے۔ نئے ضم شدہ اضلاع میں شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے اور امن و امان کا قیام اور قانون کی بالادستی یقینی بنائی جائے۔ کورونا وبا اور لاک ڈاؤن سے معاشی طور پر متاثر ہونے والے تمام طبقوں کو جامع ریلیف پیکج دیا جائے۔ جسٹس فائز عیسیٰ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے، آزاد عدلیہ اور اس کے فیصلے پر وار ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اس کی پرزور مذمت کرتی ہیں اور آزاد عدلیہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہیں۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 158 کے تحت خیبر پختونخوا کو گیس کی پیداوار پر ترجیحی استعمال کا حق اور رائلٹی دی جائے۔ آج کا یہ سربراہی کانفرنس ایک کمیٹی تشکیل دیتی ہے تاکہ سیاسی جماعتوں کے تمام مرکزی قائدین سے رابطے کریں اور قومی سطح پر ایک اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور صوبے میں APCs کا انعقاد کیا جائے جو کہ درج ذیل اراکین پر مشتمل ہے۔ فضل الرحمان، جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ، جناب اسفندیار ولی خان صاحب، جناب سراج الحق صاحب، جناب ہمایون خان صاحب اور جناب مرتضیٰ عباسی صاحب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔